السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان مہا رشید۔ اسکول سے کالج تک آنے کا خواب تو ہر اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے، لیکن وہ اس کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ اس نے کون سے فیلڈ میں ایڈمیشن لینا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کون سے کالج میں جانا چاہیے۔ اسی کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ایسپائر گروپ آف کالجز میں۔ یہاں کیمپس کا آپ کو وزٹ کراتے ہیں اور آپ کو یہاں پر اسکالرشپ پروگرام، فیس اسٹرکچر اور فیسلٹیز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ تو آپ نے جڑے رہنا ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ، تو آئیے چلتے ہیں۔ جی تو ہمارے پاس موجود ہے وائس پرنسپل جن کا نام ہے رانا حسنین احمد۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام تر کیوریز جو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کسی بھی کالج کو لے کر، ہم ان کو ختم کر سکیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ جی۔ سر آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ ایسپائر کالج میں کون کون سی فیلڈس فردر ہیں اپارٹ فرام پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل؟ کون کون سی فیلڈس ہیں جس میں بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ آفٹر میٹرک جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے زیادہ تو خیر میڈیکل اور انجینئرنگ کی طرف بچوں کا رجحان ہوتا ہے۔ پیرنٹس کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے، لیکن اب پچھلے 10 سال سے تقریباً کامرس اور آئی ٹی کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ کمپیوٹر سائنسز میں بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ آ رہا ہے، اور اس میں پھر ڈفرینٹ فیلڈس ہیں، کیونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اب بہت ساری لائنس آ چکی ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز اس میں انٹر ہو چکی ہیں، تو ایک بہت اپرچونٹی، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اب جیسے ہمارا دور آ رہا ہے، جیسے سی پیک ہے، تو سی پیک میں اپرچونیٹیز بہت ہیں، آئی ٹی کے حوالے سے، لینگویجز کے حوالے سے۔ ایون ہم لوگ یہاں پہ گریجویشن پروگرامس میں ہم بی کام، بی بی اے، بی ایس کمپیوٹر سائنسز، بی ایس باٹنی زولوجی، میتھس، فزکس، تو یہ ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹی پروگرامس آ جاتے ہیں، تو یونیورسٹی پروگرامس میں ایم بی اے ہے، ایم ایس کمپیوٹر سائنسز ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ شارٹ کورسز بچوں کی اسکلس کے حوالے سے کرواتے ہیں، جس میں آج کل ہم لوگ لینگویج پہ توجہ زیادہ ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ ہوا ہے، تو ہم لوگ چائنیز لینگویج اور اسپوکن انگلش ان کی جو ہے وہ بچوں کو تیاری کرواتے ہیں۔ سر مجھے فیسلٹیز کے بارے میں بتائیے گا، کون سے فیسلٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹس اویل کر سکتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ سے؟ اس انسٹیٹیوٹ میں الحمدللہ بچوں کی بہت زیادہ لرننگ ہم لوگ کروا رہے ہیں اپارٹ فرام اسٹڈیز۔ ان کو ہم لوگ، اگر وہ کمپیوٹر سائنسز کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم لوگ اس کو آئی سی ٹی کے لیکچرز دلواتے ہیں، اس کو ہم لوگ کیلیگرافی سکھاتے ہیں، اس کے علاوہ ٹورز ہیں، فنکشنز ہیں، اس میں بچے اپنا جو ہے وہ آرٹ پیش کرتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کا۔ سر بورڈ ایگزامس کی تیاری کیسے کرائی جاتی ہے؟ الحمدللہ اگر میں اس بات کو فخر کے ساتھ کہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں، یہ لاہور میں خاص طور پہ، پنجاب میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واحد ادارہ ہے، کالج ہے، جو پرائیویٹ یا گورنمنٹ سیکٹر پہ آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں، کہ جو ٹیسٹ سیشن کے تھرو بچوں کی تیاری کرواتا ہے، اور ہم لوگ تو منتھلی ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کا ایک رزلٹ تیار کرتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ریگولر میٹنگ ہوتی ہے منتھلی ٹیسٹ کی، تو ٹیسٹ سیشن، ریویژن ٹیسٹ سیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بچوں کے حوالے سے، تو بہت اچھی پریپریشن ہو جاتی ہے۔ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے؟ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہماری تقریباً آلموسٹ 4 سے 5 ایک سال میں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، یعنی تقریباً ہر منتھ یا ایک ماہ کے بعد جو ہے وہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مجھے بتائیے گا فیس اور اسکالرشپ کے بارے میں۔ فی پرائیویٹ سیکٹر ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر ہونے کے باوجود چونکہ ہمیں ایک ہمارے پاس ریسورسز بہت لمیٹیڈ ہوتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈس وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ، ہماری جو ویسے فی ہے وہ ایف ایس سی کی فی 90,000 ہے، آئی سی ایس کی 85,000 ہے، آئی کام کی ہماری 70,000 ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت ساری ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں، اس میں ہم لوگ اسپورٹس کی بیس پہ، ٹیچر سن کی بیس پہ، کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے اس کی بیس پہ، ایون نیڈ بیسڈ، اگر کوئی ان میں نہیں آتا تو اس کو نیڈ بیسڈ اسکالرشپ بھی ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ سیکنڈ جو سب سے زیادہ ہم لوگ اپرچونیٹی دیتے ہیں، وہ اپنے ہائیسٹ مارکس اسکورنگ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اچھے نمبر لے کے آئے ہیں، محنت کی ہوئی ہے، تو ان کو اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ایک اچھی اسکالرشپ ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایون کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کو ہم لوگ فری اسکالرشپ بھی آفر کرتے ہیں۔ سر اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ اچیومنٹس کوئی اس انسٹیٹیوٹ کی؟ ابھی اس ادارے کو 3را سال ہوا ہے، اور اگر ہم اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ لاسٹ ایئر جو ہمارا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا وہ اوور آل 94% رزلٹ تھا،
جو کہ جی سی یونیورسٹی اور لاہور کالج فار وومن جو کہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہیں, کالجز ہیں. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا ہائیسٹ اسکورنگ ریٹ تھا پاس پرسنٹیج کے حوالے سے. اور اچیومنٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ تیسرا سال ہے اور بورڈ کا ٹاپر 3 سال سے ہمارے پاس الحمدللہ جوائن کر رہا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ہماری اکیڈیمکس بہت اسٹرانگ ہے, جس میں ہمارے ٹیچرز بہت ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں, اینٹی ٹیسٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز ہیں. وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو اینٹی ٹیسٹ کے حوالے سے تیاری بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ بچہ مطمئن ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ کا ایک اچھا رزلٹ آ رہا ہے. سر اس کے علاوہ یہ سوال میں نے اینڈ پہ رکھا تھا جان بوجھ کے, تاکہ بچے جو ہمارے ویورز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, جن کا ذہن بن رہا ہے وہ ڈر نہ جائے. میرٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ میرٹ کتنا ہے یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے؟ میرٹ دیکھیں جی, ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو فری اسکالرشپ اناؤنس کی, جو کہ 1045 پلس کے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو فری اسکالرشپ پرووائڈ کی گئی. اس کے علاوہ بھی ہم لوگ کسی نہ کسی مد میں ہر کسی کو ہم لوگوں نے اسکالرشپ دینے کی کوشش کی, تاکہ اگر کسی کے کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں تو وہ بھی سالو ہو سکیں. اور میرٹ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ہم لوگوں کا 55-60% پر کلوز ہوا ہے آئی کام کا. تو اسی طرح سے آئی سی ایس ہے تو وہ بھی تقریباً 60-62%, اور باقی ایف ایس سی بھی تقریباً اسی رینج میں. تھینک یو سو مچ سر. سیٹس ہوتی ہیں ہماری, وہ لمیٹڈ سیٹس کے اکارڈنگ پھر ہم لوگ اسکالرشپس کر رہے ہیں. جی ناظرین, تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے لائبریرین انچارج, جن کا نام ہے عمران اختر القادری. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں بتائیں, کتابوں کی طرف اسٹوڈنٹس کا کیا حساب ہے؟ اصل میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ فیس بک کا دور ہے, مگر اس کے باوجود جو لائبریری کا ایک تصور ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. مگر اس کے باوجود اب پنجاب حکومت نے ای لائبریری کا ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ جو ہم ڈیجیٹل لائبریری کا تصور دے رہے ہیں, کہ بچوں کو ہم ہزاروں کی تعداد میں بکس دے رہے ہیں سافٹ ویئر میں, اور ہمارے پاس یہ او پیک کا منصوبہ ہے سارا. اس پہ ہم ایک پیک پر بچوں کو کتابیں وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں یوزلی اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ ناولس وغیرہ بھی پڑے ہوتے ہیں. ہر دلچسپی کا بچے کا جو ہوتا ہے نا, وہ بچہ جا کے نا بک لے لیتا ہے. تو یہاں پر کس قسم کی کتابیں اور کتنی کتابیں ہیں؟ اصل میں ایسا ہے کہ یہ کالج لیول ہے. انٹر لیول پہ جو بچے آتے ہیں وہ اسکول سے آتے ہیں, تو ان کا جو اسٹڈی لیول ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس اس وقت جو ممبرشپ ہے وہ 250 سے زیادہ ہے, 250 کے لگ ہے. اس لیے کہ بچوں کو اویئرنیس دی ہے کہ آپ نے کتاب سے محبت کس طرح کرنی ہے اور پڑھنی کس طرح کی ہے. ہمارے پاس ناولز موجود ہیں, افسانہ موجود ہے, کہانی موجود ہے, ان کے کورس کی کتابیں ہیں, ہسٹری ہے, تاریخ ہے, بایوگرافی ہے. ہر ایک ٹاپک میں ہمارے پاس کتاب موجود ہے. جو بچے پڑھتے بھی ہیں اور اچھے ریڈر ہیں, اچھے یوزر ہیں, ان کو بتایا گیا کہ آپ نے کتاب کو کس طرح پڑھنا, کس طرح جج کرنا ہے. سر آپ نے ممبرشپ کی بات کی, ممبرشپ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ اگر کسی نے لائبریری میں آنا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرے گا؟ جی بالکل, ہمارا ایک پورا پروسیجر ہے. اسپائر ہمارا فارم ہوتا ہے, اس پہ بچے کی پکچر پیسٹ ہوتی ہے, اس کا لائبریری آئی ڈی اس کو دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہ لنک سافٹ ویئر ہے, اس میں اس کا سارا ڈیٹا رکھتے ہیں. جیسے وہ بچہ آتا ہے اپنا نام بولتا ہے, ہم سرچ کرتے ہیں, اس کو کتاب ایشو کر دیتے ہیں 3 ڈیز 7 ڈیز کے لیے, یا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد صدیق. کیا پڑھ رہے ہو یہاں سے؟ آئی سی ایس پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا مجھے بتاؤ, ٹائم پہ آتے ہو روز روز؟ جی ٹائم پہ آتا ہوں. اگر لیٹ ہو جائیں تو باہر پھر یہ کھڑا رہنا پڑتا ہے. اچھا, کون سے ایسے ٹیچر ہیں جو پسند ہیں؟ سر عرفان. کیوں؟ وہ ان کا لیکچر یہ ڈلیور کرنے کا انداز بہت اچھا ہے. وہ اس طرح یہ ڈلیور کرتے ہیں کہ ہر بات یہ سمجھ لگ رہی ہوتی ہے. جی تو ہمارے پاس لیکچر موجود ہیں جن کا نام ہے پروفیسر حسین مختوم. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ سر مجھے رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں بتائیے گا. جی رولز اینڈ ریگولیشنز ہمارے کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمارے ڈسپلن کمیٹی جو ہے وہ کچھ رولز بناتی ہے, اور رولز کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس کالج سے انٹر ہو جاتے ہیں وہاں پر ہماری پوری ٹیم موجود ہوتی ہے جو ان کو گائیڈ کرتی ہے. ان کے باقاعدہ یونیفارمز چیک کیے جاتے ہیں, شوز چیک کیے جاتے ہیں, ان کو باقاعدہ گائیڈ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پراکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پروفیسرز کو جو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ باقی ڈسپلن پورا ہوتا ہے. رولز اینڈ ریگولیشن میں ساری چیزیں دوسرے اداروں سے ہماری
کسی قدر بہتر سمجھی جا سکتی ہیں. سر اگر کسی اسٹوڈنٹ نے یونیفارم پراپر نہیں پہنا ہوا یا کلر ڈریس میں آ گیا تو اس کو کیا پنشمنٹ ملتی ہے؟ اس کو پنشمنٹ ایسا ہوتی ہے اگر دیکھا جاتا ہے کوئی اگر واقعی اس کا کوئی ایکسکیوز ہے، فار ایگزامپل اگر شرٹ اس کی ویسٹ ہو گئی ہے، پھٹ گئی ہے، تو اسپیشلی اس کے پیرنٹس سے پوچھا جاتا ہے کیا واقعی اس کا جینوئن ایشو ہے. تو اگر جینوئن ایشو نہیں ہوتا تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور وہ یونیفارم پہن کر دوبارہ آ سکتا ہے. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے چھٹی کرنی ہے تو وہ کیا اپلیکیشن لکھ کے دے گا، فون پر انفارم کرے گا، کیا کرائٹیریا ہے؟ چھٹی کرنا دیکھیں اگر تو بچہ گھر بیٹھ کے چھٹی کر لیتا ہے تو ہم اس کو انفارم کرتے ہیں اس کے پیرنٹس کو کہ جی آپ کے بچے نے چھٹی کی ہے. تو یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ خود ہمیں انفارم کر دیتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا ریزن ہے. تو اس میں اگر پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جو بچہ بیمار ہے ہم اس کی اپلیکیشن یا وہ دے دیں گے تو دوسرے دن یا تو اس کی اپلیکیشن دی جاتی ہے. اور اس میں اگر اسٹرکٹلی ہم یہ کہیں کہ اگر ویسے کسی نے چھٹی لینی ہو، فار ایگزامپل میرج لیو ہے یا اس نے کہیں جانا ہے، تو اس کے لیے پہلے ان کے پیرنٹس کو اس کو لیو اپلیکیشن فل کر کے پرنسپل سے اپروو کروانے کے بعد جو ایچ او ڈی ہوتے ہیں یا ہمارے کلاس انچارج ہوتے ہیں ان کو دینا ہوتا ہے. سر اب ذرا ہم پڑھائی کی طرف آتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ بورڈ ایگزامس کی پریپریشنز کس طرح سے کرائی جاتی ہیں؟ جی بورڈ ایگزامس کی پریپریشن ہمارے اس طرح سے ہوتی ہے. ہمارے جو سیشن شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم ویکلی ٹیسٹ دیتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان کے بعد 2 months کے بعد ہماری پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے جو کہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے، پیرنٹس، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سب میٹنگ ہوتی ہے. اس میں پرابلمس دیکھے جاتے ہیں. اگر ادارے کی طرف سے کچھ پرابلم ہے تو اس کو سالو کیا جاتا ہے، یا پیرنٹس کی طرف سے کچھ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کی طرف سے کچھ ایشوز، کیونکہ ان میں ٹرائنگل بن جاتی ہے. تینوں لوگ سامنے ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ٹیچر بھی موجود ہیں. تو اس میں سے ان کے پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے. جب ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، سیشن کمپلیٹ ہونے پر ہمارا ایک ٹیسٹ سیشن چلتا ہے جس میں ہمارے پاس پہلے ریگولر ٹیسٹ ہوتے ہیں. ریگولر ٹیسٹ ہونے کے بعد ہمارا FLP فل لینتھ پیپر ہوتا ہے جو کہ بالکل بورڈ کے ایگزام کے مطابق سیٹ کیا جاتا ہے. وہ جب کمپلیٹ ٹیسٹ سیشن ہوتا ہے ہماری اتنی زیادہ بچوں کی پریکٹس ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ماشاء اللہ رزلٹس ہیں وہ 94%، 95% اس قدر آتے ہیں، جو کہ باقی اداروں میں 60%، 70% سے اوپر نہیں چلا جاتا. سر کلاس میں اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ کتنی ہوتی ہے؟ اسٹرینتھ ہم بناتے ہیں اس میں 45 سے 50 کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں 45 ہو. اگر کوئی بچہ مارکس کے حساب سے آگے آ جاتا ہے تو ہم اس میں 2، 3، 4 بچے جو ہیں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. سر ویسے تو آپ لیکچرر ہیں تو اس لیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ کلاس میں جو نل بچہ ہوتا ہے اس کو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ باقی جو کلاس کے بچے ہیں ان سے مقابلے پر آ سکے؟ اچھا، کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک تھوڑے سے ذرا ویک ہیں اور دوسرے تھوڑے سے اچھے ہیں. اب جو ویک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اب اگر ہم ایک کام دیتے ہیں ان کے لیول کا، تو جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کام جلدی کر لیتے ہیں تو وہ دوسرے والے پیچھے رہتے ہیں، تو ان کو زیادہ کام دیا جاتا ہے. اور جو نیل بچے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو کانفیڈینس دیا جاتا ہے. ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ واقعی نیل ہیں. تو ان کا جو پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے جو ہے پیچھے ہیں، کام نہیں کر پا رہے، کیا ان کو کوئی فرسٹریشن ہے، تو ان کو ہمارے الگ سے ٹیچرز کریئر کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں. ان کے الگ کوچنگ کلاسز بھی ہوتی ہیں تو ان کو بہتر کر کے آگے لایا جاتا ہے. ہمارا اصل فوکس جو ہوتا ہے انہی اسٹوڈنٹس پر ہوتا ہے جن کی ڈویژن میٹرک میں کم ہوتی ہے، تو ہم ان کو آگے لے کر آتے ہیں. ہمارے ٹاپرز یا اچھے گریڈز والے بچے وہ تو اوپر آ ہی جاتے ہیں، لیکن ہمارا اصل فوکس ان پر ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایگزامز میں پاس ہو جائیں. اچھا سر، انگلش کا ایک بہت مشہور پروورب ہے کہ آل اسٹڈیز اینڈ نو گیمز میکس جیک اے ڈل بوائے. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ جی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہمارے پاس ایک ہم سیمینار کرواتے ہیں جس کی پریپریشن تھرو آؤٹ دا ایئر بچوں کو مختلف چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو پھر ان کو ایک اس کی پریکٹیکل فارم بتانی ہوتی ہے کہ جی آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں آپ اس میں سے مزید کیا بنا سکتے ہیں اس چیز کو. تو اس میں ہر سال ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو نئی چیزیں بناتے ہیں. تو ان نئی چیزوں سے پھر باہر سے مختلف یونیورسٹی سے ہمارے پروفیسرز، ڈاکٹرز آتے ہیں تو وہ ان کو پرائزز بھی دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس نعت قرأت کمپٹیشن بھی ہوتی ہے. جتنے ہمارے ڈیز ہیں جس میں ڈیفینس ڈے ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، وہ سارے ڈیز آتے ہیں تو ان کے اکارڈنگ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اگر کسی کو سنگنگ کا شوق ہے یا نعت میں ہے، قرأت میں ہے، تو اس میں میل فیمیل سارے اسٹوڈنٹ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. سر کمپٹیشن میں جو ونر ہوتا ہے اس کو کوئی انعام دیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اس میں کیش پرائزز دیے جاتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو ہمارے باہر سے لوگ آتے ہیں
ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے, ہمارے کالج میں کیسے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم نے ان کو باہر دکھانا ہوتا ہے. جیسے کہ اس سال سیمینار میں جو پروفیسر ڈاکٹر آئے ہوئے تھے, تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایک وہ جو فلور کلینر تھا وہ ایک بنایا تھا انہوں نے, تو انہوں نے ان کو 3000 کا جو انعام دیا. اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایک سینسر سے چلنے والی چھوٹی سی گاڑی بنائی, تو ان کو بھی انہوں نے انعام دیا تھا. جی ناظرین, تو یہ ہے ایسپائر کالج کا کیمپس. مجھے اس کیمپس کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے لیبس کو سائنٹسٹ کے نام کے ساتھ ڈسٹنگ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر البرٹ آئنسٹائن ہے تو وہ فزکس کے ایک مانے جانے سائنٹسٹ ہے, تو اس لیے فزکس کی لیب کے باہر لکھا ہوا ہے آئنسٹائن لیب. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لائک کیجیے ہمارا پیج urdupoint.com. فی الوقت کے لیے ماہر رشید اور کیمرہ مین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.